السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، ایسی چیزیں جس کو پسند نہ کی جائے اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے میں اگر ہم یہ کام کریں گے جو ہم آگے بتانے جا رہے ہیں، تو وہ کام کرنا گویا کہ روزہ کو مکروہ کرنا ہوگا۔ جیسے روزے کی حالت میں کسی چیز کو بلا ضرورت چکھنا، کوئی سامان ہے، دھان ہے، اب اس کو لے لیے زبان پہ، چاول اس سے نکال رہے ہیں، اس کو چکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آ گئی جس کو آئس کریم ہے کسی کا، لے لیے زبان پہ بھرا لیے اور اس کو پھر تھوک دیے، تو ان صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تب تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر بد مزاج ہو کہ سبزی میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کو ڈانٹے گا، مارے گا، تو ایسی صورت میں ان عورتوں کے لیے، ان خاتون کے لیے کچھ چکھ لینا، جیسے سبزیاں وغیرہ کہ اس میں نمک کیسا ہے، یا دال وغیرہ، تو اس کو چکھنا اس کے لیے جائز ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ وہ چیز جس کو اس نے چکھا ہے اس کو فوراً تھوک دینا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی کوئلہ، منجن، گل یا اس قسم کی کسی بھی چیز سے دانت کو مل رہا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اگرچہ وہ چیز حلق سے نہ اترے، لیکن حلق سے نیچے اتر جانے پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی کو گالیاں دینا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، یا ناحق کسی کو ستانا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اس کے جو سنگین اثرات ہیں، سنگین جو عذاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ملے گا۔ لہٰذا ہم یہ چیزیں نہ کریں۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم انہیں بتا دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بہن میں روزے سے ہوں۔ اگر اتنی باتیں ہم بتا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سامنے والا ان حرکتوں سے باز آ جائے گا، لیکن چونکہ ہم بھی باز آئیں تب نا، سامنے والا ایک تو ہم دو دے دیں گے، سامنے والا ایک بات کہے تو ہم، خاص کر کے یہ عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے، اور یہی عورتوں میں یہ بہت زیادہ بیماری ہے کہ بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو سنگین اثرات ہیں، سنگین گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع کر کے ایک مرتبہ اس کو نگلنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بات بات پہ یہ کہنا کہ اوہ آج کا روزہ بہت لگ گیا ہے،
آج بہت بھوک لگ گئی ہے، آج بہت دھوپ ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے۔ ایک آدھ بار اگر اس طرح سے اس میں جو ہے وہ کہہ لے کیا کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو بات بات پہ یہ کہتے رہتا اوہ آج بھوک لگ گئی، آج بہت پریشانی ہو رہی ہے، آج جو ہے بیکار روزہ رہ گئے۔ تو ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر مذاق کی نیت سے کر رہے ہیں، روزہ کی توہین کر رہے ہیں، تب تو بھائی اس کے لیے سنگین گناہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے، لہٰذا اور کافر بھی ہو سکتے ہیں آپ۔ روزے یا رمضان یا اسلام کے کسی بھی رکن کا مذاق اڑانا، جیسے کوئی کہہ دے کہ ہم کاہے روزہ رہیں گے، ہمارے گھر میں خرچی نہیں ہے کیا، ہم کو یہی سوجھا ہے کہ ہم روزہ رہیں گے، تو ان چیزوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، چونکہ یہ کلمہ کفر کا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کلمات کسی سے نکلے ہوں تو فوراً توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہو جانے کا آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کتنا سنگین گناہ ہوتا ہے۔ روزہ چونکہ ہمارا مہمان ہے، ہم اگر کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک بھی ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو داغدار نہ کریں، ہم اس کو عزت سے اس کو رکھیں اور عزت سے اس کو رخصت کریں، یہاں تک کہ زیادہ بولیں بھی نہیں روزہ میں، بات بات میں ہنسی مذاق کرنا یہ سب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں، تاش وغیرہ یا کیرم بورڈ وغیرہ پوری پوری رات جاگ کے کھیلتے ہیں، اور پھر جب سو کے اٹھتے ہیں تو پورا دن، تو یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اگر رات جاگنا ہو تو عبادت میں لگائیں، کسی کی مدد میں لگائیں، لیکن اگر ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر جا کے سو جائیں اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں۔ دن بھر رات بھر سوتا ہے، دن میں رات بھر لوگ جاگتے ہیں لڑکے بہت سارے، اور دن میں جا کر کے وہ پورے دن سوتے ہیں۔ ہاں جس کو کام کاج ہے، جو بیچارے کام کاجی ہیں، تو رات میں ان کا کام ہے، رات میں ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ کریں، اور دن میں خوب سوئیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ مجبوری نہیں ہے تو خواہ مخواہ اپنی نیند کو قربان کر کے اور روزے کو مکروہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے سونا کہ چلو رات بھر یوں ہی جاگ لیتے ہیں اور دن میں سوئیں گے تاکہ روزہ نہیں لگے گا، تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں کام ہے تو جاگیں، کام نہیں ہے تو خواہ مخواہ نہ جاگیں، جا کے سو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔